اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، نمازوں کی فضیلت کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک نماز بری کاموں سے روکتی ہے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 45۔ فائدہ، نماز کا یہ فائدہ اس شخص کے حصے میں آتا ہے جو نماز کو اس کے آداب کے ساتھ ادا کرتا ہے، یعنی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اور اخلاص و خلوص کے ساتھ۔ ڈھونگوں والی اور تو چل میں آیا کے انداز میں پڑھی جانے والی نماز ہی نہیں، اس سے انسان کے اندر کوئی تبدیلی بھی نہیں آتی۔ اس لیے ضروری ہے کہ نماز کو نماز سمجھ کر ہی پڑھا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بھلا بتلاؤ، اگر تم میں سے کسی شخص کے دروازے پر نہر ہو جس سے وہ روزانہ 5 بار نہاتا ہو، کیا اس میں جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اس کے جسم پر کوئی میل باقی نہیں رہے گا۔ آپ نے فرمایا، تو یہی 5 نمازوں کی مثال ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ، اس میں 5 نمازوں کی ادائیگی کی فضیلت اور اس کا فائدہ بیان کیا گیا ہے کہ ان سے انسان کے گناہ دھل جاتے ہیں، لیکن اسی نماز میں جو سنت کے مطابق خشوع اور خضوع کے ساتھ پابندی سے ادا کی جائے، نہ کہ اپنے من مانے طریقے سے اور جب جی چاہا پڑھنے سے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازوں کی مثال اس بڑی گہری نہر کی سی ہے جو تم میں سے کسی کے دروازے پر ہو جس سے وہ روزانہ 5 بار نہاتا ہو۔ مسلم شریف۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے ایک عورت کا بوسہ لے لیا تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کو بتلایا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی جس کا ترجمہ ہے، اور نماز قائم کر دن کے دونوں کناروں اور کچھ رات کی گھڑیوں میں، بے شک نیکیاں برائیوں کو دور کرتی ہیں۔ سورہ ہود آیت نمبر 114۔ تو اس آدمی نے کہا، کیا یہ آیت خاص میرے لیے ہے؟ آپ نے فرمایا، میری تمام امت کے لیے ہے۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ، دن کے دونوں کناروں سے مراد فجر اور مغرب کی نماز اور کچھ کے نزدیک عشاء اور کچھ کے نزدیک مغرب اور عشاء کی نماز ہے، اور رات کی کچھ گھڑی سے مراد نماز تہجد ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ یہ آیت معراج سے پہلے نازل ہوئی ہو، جس میں 5 نمازیں فرض ہوئیں، کیونکہ اس سے پہلے 2 نمازیں ہی فرض تھیں، ایک سورج کے نکلنے سے پہلے اور ایک اس کے ڈوبنے کے بعد، اور رات کے پچھلے پہر میں نماز تہجد۔ بہرحال اس بحث سے ہٹ کر یہاں اس آیت کے بیان سے مقصد یہ ہے کہ نماز کا ایک بہت بڑی نیکی ہے، اور نیکی برائیوں کا کفارہ ہے، لیکن چھوٹے گناہوں کے لیے، کیونکہ بڑے گناہ خالص توبہ کے بنا معاف نہیں ہوں گے، ان کی معافی کے لیے خالص توبہ ضروری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں جمعہ دوسرے جمعے تک کا وقت ان چھوٹے گناہوں کا کفارہ ہیں جو ان کے بیچ ہوں گے جب تک بڑے گناہوں کو نہ کیا جائے۔ مسلم شریف۔ فائدہ، اس میں وضاحت کی گئی ہے کہ 5 نمازوں کے بیچ اور ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کے وقت کے دوران جو چھوٹے گناہ ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں، بشرطے کہ بڑے گناہ نہ ہوں، کیونکہ بڑے گناہ توبہ کے بنا معاف نہیں ہوں گے، جیسے شرک، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹی قسمیں، جھوٹی گواہی، یتیم کا مال کھا لینا، پاک دامنوں پر تہمت لگانا وغیرہ، یہ گناہ ہیں، یہ صرف نماز پڑھنے سے معاف نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مظلوم کشمیریوں، فلسطینیوں اور دیگر ممالک میں جہاں بھی مسلمان بھائی بہن پریشان حال ہیں، یا اللہ آپ ان کی مدد فرمائیے، اور ہم کو بھی اپنی استعداد کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔